Last time on Realities of Metaphysical World. जिस हक को मान लें फिर आप उनके सामने झुक जाएं, आप उनके सामने नरम हो जाएं, उनके साथ सख्ती न करें, उनकी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर जो है वो आप उसके ऊपर सख्ती न करें। जैसे हम लोग करते हैं, 2-4 दफा किसी से बात की और उसके बाद जो है वो उसकी खामियां तलाश करनी शुरू की। ऐसा नहीं, वक़्फ़िज़ जनाह कलिमन इत्तबाअक और झुका दीजिए अपना बाजू उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी पैरवी की है मोमिनों में से। फ़इन असऊका, फिर अगर वो आपकी नाफरमानी करें, फ़कुल, तो आप कह दीजिए इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, बिला शुबा मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। बड़ी देखो सीक्वेंस में कल चल रही, बहुत ही सीक्वेंस। पहली क्या है, ये दावत है अपने घर वालों से, करीबियों से शुरू करो, जो मोमन है उनके लिए नरम दिल हो जाओ। अगर आपके घर वालों से, रिश्तेदारों के अंदर से कोई इनकार कर दे तो आप फौरन कह दे, भाई तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, मेरा अमल, मैं तुम्हारे पीछे चल के बुरा अमल इख्तियार नहीं करूंगा। जो होता है ना खानदानों के अंदर, देखे भाई को गौर करें, हमारे खानदान है, रिश्तेदार हैं, बरादरियां हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, सारे टूट जाएंगे, मैं ऐसा ना करूँ। आगे हालो नबियुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं, अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, ये शैतान नाज़िल किस पे होते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इतनी अजीम ज़ात है, आपका पकीज़ा क़ल्ब अतहर है, आपका क़ल्ब अतहर इतना पाक और साफ है कि उसके ऊपर तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई आपके पास कोई शैतान है। अल्लाह फरमाते तुम मेरे नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो जिनको अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है। फरमाया हल नबियुकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, क्या मैं तुम्हें खबर दूं इस पर नाज़िल होते हैं शैतान। शैतान किन के ऊपर आते हैं? तनज़्ज़लु, वो नाज़िल होते हैं अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम, अफ़ाक बहुत ज्यादा झूठ बोलने, बहुत ही झूठा शख्स, और ये क्या है, मुबालगा, और असीम बड़ा ही गुनाहगार, सज के झूठ बोलने वाला, रज के पैड़ा, उसके ऊपर आते हैं शैतान। ये दोनों मुबालगे के लफ्ज़ हैं। तनज़्ज़लु नाज़िल होते हैं अला कुल्ली अफ़ाकिन, हर झूठ गढ़ने वाले पर, असीम इन गुनाहगार पर नाज़िल होते हैं। वो अल्लाह के रसूलों के ऊपर और अल्लाह के रसूलों के मानने वालों के ऊपर नहीं नाज़िल होते। ये शैतान किस में नाज़िल होते हैं? झूठों के ऊपर, पल्ले दर्जे के झूठों के ऊपर और पल्ले दर्जे के ऊपर, गुनाहगारों के ऊपर। युल्कून अस्समा, वो लगाते हैं अपने कान शैतानों की तरफ। शैतान उनके पास वही लेके आते हैं, ये भी तैयार बैठे होते हैं, ये सारे काहिन और ये जो जितने जादूगर सारे साहिर हैं, ये इनका जो है वो सारा वतीरा क्या है, युल्कून अस्समा, उनकी बात सुनने के लिए ये कान लगाए बैठे होते हैं। अक्सरुहुम काज़िबून, और इनकी अक्सर जो है वो झूठे। अगर वो शयातीन को खबर देते हैं, उस खबर के अंदर जो है वो, अगर कोई एक आधी बात कभी सच्ची हो भी जाती है तो उसके अंदर 100 झूठ होते हैं। इनकी अक्सर बातें जो है वो झूठी होती हैं। तो ये कुरान मजीद के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो कि ये कुरान मजीद जो है वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस तरह जो है वो झूठ के जरिए है और झूठे शख्स के ऊपर आ जाए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लाने वाले कौन है? जबरील अमीन। और किसके ऊपर नाज़िल हो रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और आगे जो है वो उम्मत को मुंतकिल हो रहा है। वश्शुअराउ, अगला उनका जो एतराज था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शायर हैं, ये शायरी करते हैं, शायरी सीखते हैं और शायरी जो है वो आगे बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान में तो शेर है ही, बल्कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आप बैठे थे एक दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी शेर नहीं पढ़ा, आपके साथ कभी शेर न पढ़ा न सीखा। किसी शायर का एक ही शेर एक दिन आपने पढ़ा और उसके भी अल्फाज आगे पीछे कर। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर जो फरमाया है बिल्कुल सच फरमाया है कि ना आप शायर हैं ना शायरी करना आपके लायक है, आप उससे कहीं जो है वो बुलंद वाला है। मानिए था वमा यबगी लहू, ना आप जो है वो शायर हैं और ना ही जो है वो आपकी ज़ात की लायक है आप शेर हैं। आप शेर से वो भर रहा, आप शायर नहीं है। और हकीकत में शायर क्या होते हैं जरा सुन लो आज लोग। बस शुअराउ, और शायर लोग इसी सूरत का नाम इसी वजह से शुअरा। बस शुअराउ, और शायर लोग क्या होते हैं? यत्तबिउहुमुल गावून, उनकी पैरवी ही गुमराह लोग करते हैं। शायर, ये नहीं कहा कि शायर गुमराह होते हैं, जरा सुनने वाली बात है। यानी शायर क्या है? गुमराह हो गए इमाम। बड़ी गहरी बात है। ये नहीं कहा कि शायर गुमराह है, क्या कहा? पैरोकार ही गुमराह है। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून,
اور شاعر ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے بلا شبہ وہ فی کل واد، ہر وادی کے اندر یہیمون سرگردہ پھرتے ہیں. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد زندگی، اور مختلف وادیوں کے اندر گھومتے ہیں، اور جو پڑا گندہ خیال دماغوں میں چیزیں آتی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ شاعری کے اندر جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر. اکثر لوگوں کی شاعری کیا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں بے مقصد شاعری ہے، اور وہ کیا ہے وہ محبوب کے کبھی زلفوں کے اوپر جو ہے وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے. مقصدیت نہیں ہے، بہت کم لوگوں کے اندر مقصدیت ہے. فرمایا یہ دوسرے الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں سرگردہ پھرتے ہیں. وانہم یقولون، اور بلا شبہ وہ کہتے ہیں ما لا یفعلون، وہ جو وہ کرتے نہیں. اور ان کی شاعری کے اندر ایسی انہوں نے جو ہے وہ زمین آسمان کے کلابے ملائے ہوتے ہیں. تخیل کی دنیا کے اندر تو آپ اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو اسی سے جو ہے وہ غزل، اور اسی سے اوپر یہ پھر یہ سنیے ذرا، اسی کے اوپر غزلیں اور اسی کے اوپر گانے، اور اس کے اوپر جب میوزک آ جائے پھر تو سمجھو کہ وہ تو شیطان کا ایک ایسا چرخہ بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان جو ہے یہ گانے سنتا ہے موسیقی کے ساتھ، فرمایا اس کے اندر نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ کھیتی کو پانی دیا جائے اور کھیتی جلدی جلدی بڑی ہو جاتی ہے، اس طرح اس بندے کا قلب جو ہے وہ بھی نفاق کم بڑھ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ تم جو ہے وہ یہ سنتے ہو، اس سے نفاق جو ہے وہ تمہارے دلوں میں اس طرح گروہ کھا جاتا ہے، اس لیے اس سے بچو. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، بلا شبہ وہ کہتے ہیں وہ بات جو نہیں وہ خود کرتے. ہاں یہ شاعر بچ گئے ہیں، یہ لوگ آگے جو آ رہے ہیں یہ اس سے مستثنا ہیں. کون سے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ شاعر جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے اللہ کو یاد کیا بہت زیادہ. کیا مطلب؟ جس طرح پہلے وہ گمراہ قسم کے تصورات اپنی شاعری میں بیان کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اپنی شاعری میں، اللہ کی عظمت اور صفات بیان کریں، اللہ کے دین کو بیان کریں. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا بہت زیادہ. وَانْتَصَرُوا، اور انہوں نے بدلہ لیا، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے تھے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی جس طرح پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کرتے تھے اور اسلام کے خلاف لکھتے تھے، اب وہ کیا کریں؟ اسلام کی حمایت کے اندر شامل کریں. اور اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، حسان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کافروں کا جواب دیں، حجب کریں، ان کی حجب، اس طرح حجب بیان کریں، ان کی مذمت کریں. جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری جبریل علیہ السلام کے لیے معاونت کریں، تم جو ہے ان کی مذمت کرو مشرکین کی اور اسلام کا دفاع کرو. یہ بات. اور دوسری فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر جو ہیں اس طرح کے کوئی الفاظ روایت آگے پیچھے نہ ہو جائے، یہ شعر سے بھی دفاع ہوتا ہے، اس طرح کی بات آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہ شعر تمہارے تیروں سے زیادہ ان کو لگتے ہیں. جو اسلام کے دفاع کے اندر اور مسلمانوں کے دفاع کے اندر شاعری کی جائے گی وہ ان کو تیروں کی طرح لگے گی. مولانا الطاف ثنا علی رحمۃ اللہ نے بھی شاعری کی ہے، ان شعروں کے اندر سارا کچھ سمجھا دیا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی شعر کے اندر جب آپ نے دیکھا کتنا بڑا مضمون انہوں نے بند کر دیا ہے. دو بڑے علوموں کا تذکرہ دو شعروں میں کر دیا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل نور ہے، روشنی ہے، لیکن اصل منزل کیا ہے؟ وہی کو فالو. فرمایا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے اللہ کو یاد کیا بہت زیادہ، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے تھے. یہ شاعر مستثنا ہیں، باقی سارے کے سارے شاعر کیا ہیں؟ گمراہ ہیں یا گمراہوں کا ٹولے کا امام ہیں، ان کے بڑے لیڈر ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب وہ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے کفر اور شرک اختیار کیا یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، کسی بھی قسم کی زیادتی کی، اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کون سی لوٹنے کی خوفناک جگہ ہے جہاں وہ لوٹیں گے. یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جگہ کون سی ہے؟ جہنم کے اندر جانے والے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ظلم سے. آپ نے فرمایا لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، اس لیے کہ قیامت والے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا. جیسا کہ ایمان والے روشنی لے کر جنت میں جائیں گے، ظالم آدمی جب آگے بڑھتا جائے گا جہنم کی وادیوں کے اندر پھر اندھیرا بڑھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تو یہ ظالم جو ہے وہ اپنے لگے ہوئے ہیں. یہ جیسے آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں اور دیگر ضعیف
لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا. اور اسی طرح مشرک اور کافر سارے فرمایا یہ ظالم جو ہے یہ ان قریب جان لیں گے کہ یہ کون سی خوفناک جگہ کو یہ لوٹنے والے ہیں, اور وہ جگہ کیا ہے؟ جہنم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ان قریب وہ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, کون سی لوٹنے کی خوفناک جگہ وہ لوٹیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کی سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ شعراء الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اگلی دفعہ ہم سورۃ النمل اللہ کے فضل سے شروع کریں گے. اور آج میں نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر فزیکل اور میٹا فزیکل ورلڈ اور اس کے درمیان کچھ ربط اور ان کا آپس میں فرق, اور اسی طرح روح کے کچھ مختلف معنی, اور وہی جو ہے وہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا انتخاب, اور آپ کی معصومیت اور انبیاء علیہ السلام کی معصومیت, رسولوں کی معصومیت کے اوپر وہی کی اقسام اور اس کے اوپر گفتگو کی ہے. یہ ایک اضافی موضوع کے طور پر میں نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ آج ہوگا مغرب تک 10 اور رکوع بھی ہم مکمل کریں گے. الحمدللہ دونوں اس سے مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت نے صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.